آپ شروع سے اچھائی برائی کا ڈفرینس بتائیں, کیونکہ دیکھیں جو ایک ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اس کا بھی رزلٹ دیکھ لیا فائنلی کیا ہوا. اب رزلٹ آگے کیا ہوتا ہے میں نے پھر بولا اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. میں آپٹمسٹک آدمی ہوں, میں اس چیز میں زیادہ نیگیٹیوٹی نہیں رکھتا, نہ ہی رکھنی چاہیے, لیکن بات ہے یہ کہ بہرحال ہوا اچھا نہیں. ذیشان بھائی اب آپ نے ایک سٹوری سنائی, اب میں آپ کو ایک سٹوری اور سناتا ہوں اور آپ کو بعد میں لاجک سمجھ آئے گی وہ سٹوری کا مقصد کیا تھا. آپ لوگ کی ایج کا جب میں تھا, میں نے جب سمجھ لیں انٹر میں تھا تو میں نے میگزینز اور اخباروں کے لیے لکھنا شروع کر دیا. میں آئی اسٹارٹیڈ فرام میوزک جرنلزم. اس زمانے میں پاکستان میں نیا نیا ضیاء صاحب کی حکومت گئی تھی. ضیاء الحق کی حکومت کا مطلب یہ تھا اس زمانے میں اتنا اوپن یہ پاپ میوزک وغیرہ نہیں ہوتا تھا. بے نظیر کی پہلی گورنمنٹ آتی ہے اور ایک دم سے بہت سارا فریڈم ہو گیا, میوزک کے بہت سارے شوز آنے شروع ہو گئے. اچھا اس زمانے میں ایک لمیٹڈ ٹائپ کا میوزک ہوتا تھا, اولڈ اسٹائل دیسی ٹائپ کے سنگرز آتے تھے, لیکن یہ جو پاپ والے جینز ٹی شرٹ والے یہ لڑکے جو ہیں یہ بے نظیر کی اس گورنمنٹ میں آنے شروع ہوئے. اچھا یہ ماحول بنا, اس میں ایک دم سے یہ وائٹل سائن آیا, جنون آیا, تو پورے ملک کے اندر ایک دم سے بڑا زور ہوا اور ہر طرف ینگ لڑکوں نے بینڈز بنانے شروع کر دیے. پہلے سنگر ہونے کے لیے تھوڑا سا سریلے ہونا ضروری ہوتا تھا, بعد میں یہ ہوا کہ شکل کے اچھے ہو, گانا جتنا بھی گاتے ہو تم آ سکتے ہو, بینڈ بنا سکتے ہو. اسی طرح کا سین تھا, اس میں بڑے بڑے بے سرے بھی بینڈ بنے. ان میں سے ایک بینڈ تھا, کیونکہ میں اس زمانے میں جرنلزم کر رہا تھا تو اس میں بہت سارے نئے لڑکے ٹکراتے تھے. اس میں ایک ہیوی میٹل بینڈ تھا. آپ لوگ سمجھتے ہو ہیوی میٹل ہمارے زمانے کا, خاص طور میں آپ کے زمانے میں کیا کہلاتا ہے, وہ پاپ کہلاتا ہے, راک کہلاتا ہے, ہیوی میٹل ہی کہلاتا ہے. اچھا ہیوی میٹل ابھی سنتے ہیں, ٹھیک ہے ابھی تک سن رہے ہیں بھائی, اچھی بات ہے. تو ہیوی میٹل میرے خیال سے زیادہ ہپ ہاپ اور ریپ والے یہ لوگ ہیوی میٹل کیا مطلب ہے. تو مطلب تم لوگ انکل سوچ کے بچے سنتے ہیں یا نارمل سوچ کے بھی بچے سن رہے ہوتے ہیں؟ نارمل بچے سن رہے ہیں. اینی ویز تو اس زمانے میں چند بینڈز بنے جو کہ صحیح, ایک تو راک تھے اور ایک تھے ہیوی میٹل. اچھا ہیوی میٹل بینڈز جو تھے وہ خاص ہی لڑکے تھے, ان کو سننے والے بھی خاص تھے. اس زمانے میں بھی ایک لمیٹڈ کراؤڈ تھا. ان میں سے ایک بینڈ تھا جو بہت سارے بینڈز میں تھا, اس کا نام تھا دھن. اس بینڈ وہ مشہور کیوں تھا, اس کا جو گٹارسٹ تھا فواد بلوچ, وہ آؤٹ اسٹینڈنگ بہت کریٹو اچھا گٹارسٹ تھا. لیکن یہ پورا جو راک والے خاص طور پہ, ویسے ہماری میوزک لائن کے اندر جنرلی, لیکن خاص طور پہ راک اور ہیوی میٹل والے یہ لوگ اس زمانے میں بھی ڈرگس کرتے تھے. جیسے بھائی نے ابھی بتایا کہ ڈرگز وغیرہ پہلے ہوتی تھی, بس پہلے لمیٹڈ ہوتی تھی, ہر آدمی نہیں کرتا تھا. اس کا ایک بہت ہی بے سرا سنگر تھا اس بینڈ کا, دھن کا, اس کا نام تھا کامران قریشی. ٹھیک ہے, وہ ہم اس کو کہتے تھے کامی بونز. اچھا کامی بونز, بیکاز تم اگر ابھی بھی اس کے گانے وانے پڑھے, انتہائی بے سرا سنگر تھا, تو آپ سنیں گے اور وہ کانوں سے خون نکلے گا, آپ بند کر دیں گے, اس طرح کا سنگر تھا. تو اب ظاہری بات ہے ایسا سنگر ہے تو وہ چل تو نہیں سکتا زیادہ, تو اس نے کیا کیا, وہ ڈرگس پی تو رہا تھا, دھندا تو چلانا تھا, سسٹم چلانا تھا, تو ہی اسٹارٹڈ سیلنگ ڈرگس. اور پھر وہ ان ڈرگز میں گیا, اور پھر ایک ٹائم یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہمارے تو بہت سارے کولیگز ان کاموں کے اندر تھے, تو باقاعدہ وہ بریف کیس لاتا تھا اور اس کے اندر ساری وہ کوک شوک اور جو اس زمانے میں ایکس ویکس یہ ساری انٹروڈیوس ہو چکی تھیں, یہ چیزیں لا کے. اچھا اس زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کا ایک رول تھا, اور وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو نیچرل والی ڈرگز ہیں ہم اس کے اندر رہیں گے, ہم کیمیکل میں نہیں جائیں گے. تو یہ جو ابھی انہوں نے سٹوری سنائی, اس کو آپ لوگ سمجھتے ہو, اردو میں آپ کو ویسے مکافات عمل کہتے ہیں اسلام میں, اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کارما. ٹھیک ہے, اچھا کرو گے اچھا ملے گا, برا کرو گے برا ملے گا. تو یہ سٹوری سننے کے بعد جب مجھے پہلی دفعہ ارمغان کی سٹوری پتہ چلی, بعد میں پتہ چلا کہ یہ اسی کامی بونز کا بیٹا ہے. تو یہ ہمیں یہ کہانی اس لیے سنانی تھی کہ دیکھو صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے غلط کیا, اس نے کامی بونز لا کے دوسرے کے بچوں کو عجیب عجیب سے ڈرگ سپلائی کی ہے جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھے, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ دیکھو کہ وہ برائی جو ہے نا, برے کام کا رزلٹ ابھی نہیں آئے گا, کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا. کب آیا, اس کے 20-30 سال بعد آیا. ان کو دیکھ کے بھی اگر آپ لوگوں نے ان کے ٹی وی میں اس کے والد کو دیکھا ہوگا, کامران قریشی, وہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے سینسز پی کے اڑ چکا ہے وہ بیچارہ, خوشکا خوفی کی حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں خوشکا ہوگا. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیں اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو گھر کی جو تعلیمات ہے, وہ جو اس کو وہ ملا وہ اس نے آگے وہ کیا. بالکل الٹیمیٹلی اس نے اپنے فادر کو بھی اون نہیں کیا. اس کے بعد میں جب یہ سارا کا سارا کیس آگے, پھر ان کے فادر لینڈ ہوئے, انہوں نے اپنے بچے کو اون کرنے کی کوشش کی, تو اس نے وہ بیٹے نے اپنے باپ کو بھی اون نہیں کیا, اور پھر وہ باپ بھی شاید پیسے لینے میں, اس کے بعد اس ٹائپ کی باپ بھی بند ہو گیا.